ہے۔ آغا صاحب اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں، اور ہمارے پاس اگلا سوال یہ موجود ہے کہ پوچھنے والے نے بعد السلام یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب یہ بتائیے کہ کیا میں اپنی بہن کے شوہر جو کہ سید ہیں انہیں اپنے خمس کی رقم دے سکتی ہوں یا نہیں، کیونکہ ان کی تمام تر اولادیں بھی سید ہیں، ان کا بیٹا بھی موجود ہے، اور ان کو میں اپنے خمس کی رقم دے سکتی ہوں یا نہیں؟ اچھا، انہوں نے فقط یہ پوچھا ہے کہ مکمل خمس کی رقم انہیں دے سکتی ہوں یا نہیں، اور شرائط کی بھی انہوں نے کوئی بات نہیں کی ہے، تو اس کی تفصیل بیان فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، جو خمس ہے اس کو یعنی بچت کا جو ہے 20%، 20% وہ خمس کے طور پر نکالا جاتا ہے، اس کو الگ کیا جاتا ہے۔ پھر آدھا مال امام کہلاتا ہے، آدھا مال سادات کہلاتا ہے۔ جو مال امام ہے وہ دین کی تبلیغ، مذہب کی ترویج و تقویت اور ضرورت مند مومنین کے لیے اس کو خرچ کر سکتے ہیں، البتہ جی خرچ کر سکتے ہیں۔ اور جو مال سادات ہے آدھا، وہ ان سادات کو آپ دے سکتے ہیں جو نماز روزے کے پابند ہوں، اور یعنی کھلم کھلا گناہ نہ کرتے ہوں، اور خاتون ہو تو وہ بے پردہ بھی نہ ہو۔ البتہ جو مال سادات ہے اس میں اگر کوئی آیت اللہ سستانی حفظ اللہ کی تقلید میں ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنی ذمہ داری سے مال سادات جو ہے نا ان شرائط کے حامل آدمی کو دے سکتے ہیں، اور جو ہے نا وہ کسی مجتہد کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے یا ان کے وکیل کی۔ لیکن رہبر معظم آیت اللہ خامنائی وہ مال امام اور مال سادات دونوں جہاں ان کو خرچ کیا جا سکتا ہے وہ مجتہد یا وکیل کی اجازت سے جو ہے نا وہ خرچ کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کے بہنوی فقیر ہیں، یعنی ان کی آمدنی کم ہے اور ان کے اخراجات زیادہ ہیں، اور وہ نماز روزے کے پابند ہیں، اور اس طرح کھلم کھلا گناہ بھی نہیں کرتے، تو سہو مساعدات میں سے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر سستانی کی تقلید میں ہے تو اپنی ذمہ داری سے خرچ کر سکتے ہیں، کسی وکیل کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آیت اللہ خامنئی کے ہیں تو پھر وکیل کی اجازت سے اپنے بہنوی کو دے سکتے ہیں، بشرطی کہ وہ ان میں یہ شرائط موجود ہوں جو میں نے عرض کی۔ جزاک اللہ آغا صاحب۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ بعد السلام یہ پوچھا گیا ہے کہ آغا صاحب اگر فجر کی نماز میں، نماز صبح میں اس کے اول وقت داخل ہونے میں 5 منٹ باقی ہوں اور ہم نماز شب پڑھنا چاہتے ہوں، تو ممکن نہیں ہے کہ مکمل 11 رکعت نماز شب کی ان 5 منٹ میں ادا کر لی جائیں، تو کیا طریقہ کار ہوگا کہ ہم اپنی نماز شب کو بھی ادا کریں اور ہمارا وقت بھی جو ہے وہ محفوظ رہے اور نماز صبح بھی ہماری اول وقت میں ادا ہو جائے؟ دیکھیں جی، وہ 5 منٹ میں تو ظاہر ہے وہ نہیں پڑھی جا سکتی۔ چلیں آپ جو ہے نا وہ آخر میں جو 1 رکعت ہے وہی آپ پڑھیں، اور اس میں جو زیادہ تفصیل ہے وہ نہ کریں، صرف جو ہے نا وہ جو ہے نا مختصر کریں، جیسے وہ جو ہے نا وہ 40 مومنین کا نام لیا جاتا ہے، اور 3 دفعہ العفو پڑھا جاتا ہے، 70 دفعہ استغفار پڑھا جاتا ہے، وہ سارا نہ کریں، اور ایک سادہ جو ہے وہ 1 رکعت آپ نماز پڑھیں۔ اور ویسے بھی اگر جو جتنے بھی نوافل ہیں 34 رکعت، اگر وہ کسی وجہ سے ان کے مقرر وقت میں نہ پڑھ سکے تو واجب نمازوں کی طرح بعد میں ان کو قضا بھی بجا لا سکتے ہیں، قضا کی نیت سے۔ بس موجود ہے بعد السلام۔ پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب کہ میں دبئی آیا تھا، سعودی عرب، اور گھر کے ڈرائیور کی، پرائیویٹ ڈرائیور کی حیثیت سے میں سعودی عرب آیا تھا آزاد ویزے پر، اور مجھے اس بات کو تقریباً 12 سال گزر چکے ہیں، لیکن اب جو ہے میں نے اس پر ایک گاڑی کرائے پر لی ہے، اور میں وہ گاڑی پرسنلی اپنے ذاتی طور پر گاڑی چلاتا ہوں اور لوگوں کو پک اینڈ ڈراپ کی سہولیات دیتا ہوں۔ حکومت کی جانب سے یہ پرسنلی کام کرنا بغیر کسی کمپنی کے یا بغیر کسی کی کفالت میں ہوتے ہوئے، میں خود کفیل ہوتے ہوئے یہ گاڑی چلا رہا ہوں، اور میں فیملیز کو پک اینڈ ڈراپ دیتا ہوں اور وہ مجھے پیسے دیتے ہیں، لیکن اس چیز کی اجازت وہاں کی حکومت نہیں دیتی،
تو اب جو میری آمدنی ہے وہ جائز ہوگی یا ناجائز، اور اب تک کی جو میں نے آمدنی اس ذریعے سے کمائی ہے وہ میری حرام شمار ہوگی یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیے. اس آمدنی کو ہم حرام نہیں کہہ سکتے جی.